السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کل عمران ریاض والا معاملہ کل میں نے 2 ویڈیوز کی تھی، ہوپ فلی وہ ختم ہو گیا ہے، ان دا سینس کہ آپ دیکھ لیں وہ بیچارے کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے، وہ مطلب نہ بولنے کے قابل ہے۔ اور کل شاہین صاحبائی صاحب گڈ جیسچر، انہوں نے کہا جی کہ اگر ان کی فیملی کہتی ہیں ہم یو ایس لے آتے ہیں ان کو، بلکہ انسسٹ کیا۔ اب یہ نرو ایجنٹ والی بات ہے جو عمران خان بھی کرتا تھا۔ اب آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اینی ادر کنٹروورسی، لیکن یہ مہینہ 2 مہینے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں عمران خان کو بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ نرو ایجنٹس از ویری ایزی ٹو ایکٹ، ڈاکٹر رضوان کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا۔ آپ اگزامپل لے لیں کہ یہ سرٹن کیمیکلز ہیں جو ایک سٹک ہوتی ہے اس میں یہ ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر سٹک اس کو لگا دی جائے جسم کے کسی حصے کو، اٹ افیکٹس برین ایکچولی، اور یہ مختلف قسم کے نرو ایجنٹس ہوتے ہیں، اور برین پہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، میموری ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ رشیا یہ یوز کرتا رہا ہے، ابھی پھر یہ یوز ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی ISI کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کل وجاہت نے کہا جو ISI کو ریپریزنٹ کرتا ہے، بنیادی طور پہ یہ ISI کے بندوں نے مجھے بتایا تھا، اس کا مطلب ہے ISI میں ایک سٹریم یہ بھی فیلنگ لے رہی تھی یا ڈیلے کر رہی تھی کہ یہ پیچھے ہٹیں کہ بھئی وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وجاہت نے کل کہا کہ نہیں وہ CTD کے پاس تھا۔ اندازہ لگائیں ISI اس کی وجاہت کی کولمبیا میں جو فیس ہے وہ پے کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، میں تو ان میں الجھنا ہی نہیں چاہتا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا صرف اس حد تک تھا کہ آپ لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے میرے لیے۔ تو کل کسی نے بڑا اچھا کہا کہ شکر الحمدللہ میں غلط ہوا، شکر الحمدللہ میں غلط ہوا، عمران ریاض واپس آ گیا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ واٹ از ہز کنڈیشن از پیتھیٹک۔ شاید اگر کوئی ریئیکٹ کیا ہوتا، کوئی بندہ اس چیز میں عدالت میں نہیں جائے گا، کوئی اس میں ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ یہ سمپل لاجک کی باتیں ہوتی ہیں جو میں کرتا ہوں۔ فرض کریں جی میں جس دن کہا کہ میرے خیال میں ادھر ISI کے بندے نے مجھے بتایا کہ وہ نہیں ہے، تو پھر اس دن اشفاق مجھے پڑ جاتا ہے، میں FIA میں آپ کا کیس کروں گا، یہ ہے اوکے فائن۔ اس کا مطلب اشفاق کنیکٹڈ تھا جدھر وہ تھا، تو اب جو کچھ بھی اس کو ہوگا یا ہوتا ہے، اشفاق از ڈائریکٹلی رسپانسبل۔ وائی کنڈی ٹیل کہ یہ حالات ہوئے ہیں، یہ ہے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے، ناٹ اونلی فار اشفاق وغیرہ بٹ ایون فار دا گورنمنٹ۔ یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کو ڈیل کرنا۔ منیرہ مستری از آل سیٹ کہ وہ بدماش بالکل بدماشی کی طرح اپنے 10 سال سے بھی زیادہ پورے کرے۔ اب آپ دیکھیں نواز شریف نے وہ کہا تھا نا کہ اعجاز الاحسن اور یہ ان کو، وہ اس نے ڈرانے کی کوشش کی کہ شاید مینوں کیوں نہیں واری دے رہے۔ انصار عباسی بیسیکلی پرو ملٹری ہے اور ساری ڈیلز کرتا ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے ملٹری کو کہ گانڈے کی سپورٹ کریں، وہ انٹائی PTI اور PPP ہے۔ تو انصار عباسی نے آج لکھا ہے کہ جناب صاحب اس نے ایکسٹینشن کیسے دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ 2017 میں اس کے ساتھ سازش ہوئی، بڑی زیادتیاں ہوئیں، یہ بڑے گند ہوئے، تو پھر اس نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور اس نے کہا کہ اس نے غیر مشروط ایکسٹینشن دی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ لیٹر وغیرہ بھی شاید کوئی نکالی پھر رہے ہیں اب کا اس کا لاجک، یہ لاجک کی بات ہے۔ انصار عباسی نے جیسے لاجک کی بات کی ہے، اسی طرح میں بھی لاجک پہ بات کر رہا ہوں کہ جناب صاحب پھر اشفاق کو پتا تھا کہ ادھر ہے، تو پھر کیوں نہیں نکالا گیا، کیوں نہیں کورٹ کو بتایا گیا جی میرے سے بات ہوئی ہے، وہ ادھر ہے۔ دیکھیں آپ نے عدالت کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ انڈر واٹ لا ہی از سم ویئر، اور انہوں نے جناب صاحب طلعت سے ویلاگ کل کرا لیے،
अपना जो उनका वो माफिया जर्नलिस्ट लिबरल कुत्ता है, उस सब ने कहा जी अपनी मर्जी से गया और कहीं ठुडे ठडे खा के आ गया। और उसने भी पहला जुमला यही कहा जी कि मैं तो अंदर गया, वो एक जो वो राइटर का रिपोर्टर का बता रहे हैं, और लेकिन मुझे फैमिली का पता लगा तो मैं फिर बाहर आ गया, विच इज़ इसका मतलब उनका रटाया हुआ वो जुमला। बहरहाल ही इज़ विद द फैमिली। और मैंने जैसे कहा था कि लाश तो पाकिस्तान की दे दें मुझे, तो अल्लाह ताला ने कम से कम उसको ज़िंदा हालत में अपनी फैमिली को दे दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मुझे कुत्ता बिल्ला कह लें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि मैं अगले महीने चैनल को मोनेटाइज भी कर रहा हूँ। एक मैं बहुत इसमें प्रोग्राम ला रहा हूँ चैनल पे। कल मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ रहा था और उसमें एक उसका जो एडिटर्स पोस्ट होती हैं उसमें एक मेयो क्लिनिक की रिसर्च एक एंडी क्रेसलर है, इनसाइड व्यू कॉलम फॉर द वॉल स्ट्रीट लिखता है। इनसाइड व्यू उसके कॉलम का नाम है। इस दफ़ा उसने लिखा है व्हाई इज़ एंग्जाइटी राइजिंग इन यूएसए। पाकिस्तान में तो ये 90% है, लोगों को पता ही नहीं है ना एंग्जाइटी का। तो मैं एक हमारे डॉक्टर बड़े मशहूर, वो उनके पास बड़ा आर्ट है, मेडिकल साइंसेस से भी, स्पिरिचुअलिटी से भी, मेडिटेशन, योगा, इन सब प्रैक्टिसेस से। तो अगले महीने से मैं उनके साथ एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करूंगा अपने चैनल से, अपने ब्रॉडकास्टिंग यूनिट से। डॉक्टर साहब लाइव हुआ करेंगे, आपके सवाल हम लिया करेंगे। तो लेट्स गेट इन टू फुल, क्योंकि उसके लिए खर्चे शर्चे होते हैं। आई विल गो फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ द चैनल। अदरवाइज़ तो मैं तो इधर ये टूटी सी लगा के आपके साथ बोल लेता हूँ, और मेरा इसमें क्या खर्चा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मेयो क्लिनिक की जो रिसर्च है उसके मुताबिक एक्सटिंक्शन एंग्जाइटी है एक, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, हम बेरोज़गार हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो वैसे ही बेरोज़गार हो गए हैं लोग सारे, ठीक है। महंगाई की एंग्जाइटी है पाकिस्तान की, ये अमेरिका की एंग्जाइटी की वजूहत है। कोविड एंग्जाइटी उसने दूसरी बताई है, ठीक है। कोविड का फियर है कि मुझे कोविड ना हो जाए, बड़े लोगों को ये फियर हुआ। थर्ड इज स्टेटस एंग्जाइटी, कि मैं आगे सक्सीड कैसे करूँगा, ठीक है जी। ये सेट टेस्ट फलां और ये सारा कुछ, मैंने अगर ये इम्तहानात GRE वगैरह ये पास ना किए, मुझे स्कूलों में दाखिला ना मिला, कंपेटिटिवनेस जो मैं कहता होता हूँ, कंपटीशन से आप बाहर निकले। फिर उसके बाद है स्पीकिंग एंग्जाइटी। स्पीकिंग, ये बहुत सारी क्लासेस में डिबेटिंग का, या उनको कहा जाता है कि आप तकरीर करें। मुझे कई लोग कहते होते हैं कि नज़र साहब ये बड़ा मुश्किल है एक्सटेम्परी बोलना इस तरह, उसमें इन कोहेजन। और तो मैंने कहा मुझे तो इट लुक्स प्रीटी नेचुरल टू मी, और कोई ऐसी बात नहीं है, शुरू से डिबेटर भी रहे हैं कोई। तो स्पीकिंग की एंग्जाइटी भी है। फिर वीड इंड्यूस्ड एंग्जाइटी है, जो लोग ड्रग्स पे हैं उनको एंग्जाइटी है जब ड्रग्स उनको नहीं मिलती है, ये एक बहुत बड़ा तबका है। तो एंडी क्रेसलर ने इस पे लिखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से डू ट्यून्ड इन, रिमेन ट्यून टू दी NMC TV चैनल। और जैसा कि मैंने कहा है, अब मैं कोई स्टूडियो का अरेंज कर रहा हूँ जहाँ से ये प्रोग्राम्स वगैरह भी हों, और कुछ हाई टेक तरीके से कुछ लोगों का सही तरीके से फ़ायदा होना शुरू हो। मैं कुछ और ख़बरें कल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहा था, और मैं देख रहा था कि अज़रबैजान ने फाइनली वो काराबाग ले लिया है, नगोरो काराबाग फाइनली अज़रबैजान ने ले लिया। 1500 स्क्वायर माइल्स का एरिया, रोड आइलैंड इतना है, रोड आइलैंड जितना एरिया, स्टेट है रोड आइलैंड, अंदाज़ा लगाएं US की एक स्टेट है। मैं प्रोविडेंस पिछले दिनों उधर था, ठीक है जी। तो रोड आइलैंड जितना एरिया था। मैं जब 2005-06 में अज़रबैजान रहता था तो एक ख्वाब होता था, ये मरी की तरह का इलाका था, मरी से ज़रा बड़ा था,
کہ یار ادھر ہم سیر کے لیے جایا کریں، یہ آرمینیا نے ہم سے لے لیا، آرمینیا نے ہم سے لے لیا، حالانکہ وہ بڑا بدماش قسم کا حیدر علیو کا بیٹا ہے، نور علیو، اس نے اپنے دوستوں کو سب کچھ دیا ہوا ہے، پاپولیشن کو بیسک چیزیں ہیں، برٹش پیٹرولیم کو کانٹریکٹ دیا ہوا ہے۔ یہی مصدق نے ایران میں غلطی کی تھی، جو امریکن آئل کمپنیز کے وہ ختم کیے تھے معاہدے، کہ وہ اب برٹش پیٹرولیم کا 2050 تک کا آذربائیجان کے ساتھ معاہدہ ہے ٹو ڈگ آئل، اور اس کے بعد جناب صاحب اس کو یورپ تک لے جانا، ایک پائپ لائن رن ہوتی ہے جس میں یو ایس رشیا دونوں کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں۔ اس طرح کوریڈورز کی حفاظت کی جاتی ہے بیسیکلی، اسی لیے رشیا بھی چپ رہا اس پہ، آرمینیا کی اس نے سپورٹ نہیں کی۔ 2020 میں کافی سارا علاقہ انہوں نے 2021 میں لے لیا تھا، لیکن ایک رستہ جاتا تھا آرمینیا کو، وہ رستہ بھی اب انہوں نے روک دیا۔ فائنلی دے ون اٹ۔ آج میرا فوج سے، پاکستانی فوج سے چیلنج ہے، جی ایچ کیو سے، یہ جو بڑا پاٹھے خان ایوب خان فیلڈ مارشل بھی بنتا تھا، کیا کشمیر یہ لے سکا؟ کیا یہ لے سکے ہیں کشمیر یہ کتے؟ اندازہ لگائیں، آپ ریئلی کمپیئر کریں کشمیر کا کیس آذربائیجان کے اس کیس کے ساتھ، یقین کریں۔ اور میں تو ماول ہوں، نہ ان کی آرمی تھی منگ تنگ کے، آرمی لوگوں کا جذبہ بڑا تھا۔ پاکستان کے کیس میں بھی ٹل دا ٹائم عمران خان کو فوج نے تھرو کیا، لوگوں کا بڑا جذبہ تھا۔ کل پرسوں بھی ایک اسٹیٹسٹکس آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا سب سے زیادہ لوگ ملک کے لیے لڑنے کے لیے تیار پاکستان، یس انڈیا کے لیے ہمیشہ جنگ میں ہم سوچتے ہوتے تھے ہماری بھی ضرورت پڑی ہم بھی انڈیا پہ چڑھائی کر دیں گے، لیکن کاش یہ جرنیل انسان کے پتر، یہ حلال کے بچے یہ جرنیل ہوتے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ دنیا بدل رہی ہے، اتنا دکھ ہو رہا ہے ان کی بدماشیوں پہ اور ان کے غنڈہ گردی پہ۔ پھر میں مینینڈیز ادھر سینیٹر ہے جس کے ساتھ معید نے بڑی ہنس کے تصویر کھنچائی ہوئی تھی، معید پیرزادہ نے، کہ اس کو ہم نے درخواست دی ہے یہ عمران خان کو واپس لائے گا، اور میں نے کہا اس کو تو کوئی ٹھڈے بھی نہیں مارتا ہے، ایف بی آئی اس کے پیچھے پڑی ہے، اس پہ تو کیسز ہیں۔ وہ جی کل باقاعدہ انڈائٹ اس کو کیا گیا، اور اس کے ساتھ 4-5 بندوں کو انڈائٹ کیا گیا۔ اندازہ لگائیں کہ ان میں سے میں بندوں کی لسٹ پڑھ رہا تھا، عجیب سے ایک وہ اس پہ زیادہ الزام یہ تھا کہ یہ ایجپٹ کو، یو ایس کو انفلوئنس یو ایس پالیسی کرتا تھا ایجپٹ کو پیسے بھیجوانے کے لیے۔ تو ایک وائل ہنا ہے، ہنا کا نام آتا رہا ہے، جو این جے بلڈر بھی ہے اور حلال میٹ کی سرٹیفیکیشن کا بھی جس کے پاس ٹھیکہ ہے۔ پھر جوز یورائب ہے، انشورنس ایجنٹ ہے۔ پھر ایک اور بندہ ہے اس میں جو اس میں کیا ہوا ہے مینینڈیز کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں، اور میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وینیزویلا سے مزید لوگ اب نکل رہے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ وینیزویلا کا، پھر میں کمپیریزن آذربائیجان سے کر رہا تھا کہ کاش وینیزویلا کا آئل امریکہ کو دیا ہوا ہوتا۔ وینیزویلا وہ جو بدماشی کر رہا تھا، وہ ادھر شاویز ہوتا تھا، ہم لوگ بڑے خوش ہوتے تھے امریکہ کو لتوڑ ہے، وہ بڑی بیوقوفی کر گیا۔ اب برٹش پیٹرولیم نے دیکھے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ایران اور وینیزویلا آج دونوں مار کھا رہے ہیں۔ اگر دونوں کے پاس امریکن کمپنیز کے کانٹریکٹ ہوتے آئل کے تو آج یہ کہاں پہنچے ہوئے تھے، اور سعودی عربیہ صرف اسی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں میری تھنکنگ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم فوج کو کسی نہ کسی طرح فوج کے خلاف ہم ریئیکٹ کریں بڑے منظم طریقے سے۔ عمران ریاض کا کیس ایک بہت اچھا ہے، لائیو ہے، زندہ ہے، اس کو امریکہ بھیجا جائے، سرٹنلی پابندیاں ہوگی کہ وہ امریکہ نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے آپ اکٹھے ہوں۔ وہ اورنگزیب بٹ صاحب نے بڑا ٹھیک کہا تھا، 10,000 بندے آ جائیں، اٹک جیل چلے جائیں، بیفور اس کے کہ اللہ نہ کرے نرو ایجنٹس اپنا کام دکھا جائیں۔ یہ ساری بڑی کمپلیکس سچویشنز ہیں، لیکن فوج بدماشی بڑی
اوپن کر رہی ہے، جیسے صنم جاوید کو کل پھر اریسٹ کر لیا. کوئی آپ بول نہیں سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں. ایک ٹھٹو سا چیف جسٹس لے آئے ہوئے ہیں جو خود کرپشن زدہ ہے. ایک سارا کانا سسٹم، کمپرومائز رگڈ سسٹم آ گیا ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.